بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں جزء ثانی میں ہے اور خداوند متعال کے لطف و کرم سے اصول عملیہ کا آغاز کیا تھا، یعنی مقصد ہفتم، 7واں مقصد جو اصول عملیہ کے بارے میں ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے۔ گزشتہ جلسے میں اصول عملیہ کے کچھ مقدماتی مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض ہوا کہ اصول عملیہ کسے کہتے ہیں، اصول عملیہ کی جائیگاہ کیا ہے، ایک فقیہ اصول عملیہ سے کب استفادہ کرتا ہے۔ عرض کیا کہ اصول عملیہ سے ہمارا مجتہد اور مستنبط اس وقت استفادہ کرتا ہے جب اس کے پاس نہ تو دلیل قطعی ہے اور نہ ہی امارہ ہے، یعنی ظنون معتبرہ بھی نہیں ہے، حکم شرعی کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں؟ فرماتے اس صورت میں شریعت نے، شارع نے آپ کے لیے اصول عملیہ کو معین کیا ہے۔ عرض ہوا کہ یہ اصول عملیہ اور اجتہاد کا یہ دو مرحلے ہونا، دو مراحل میں ہونا۔ پہلے مراحل میں ادلہ اجتہادی، اگر وہ نہ ہو تو اصل فقہی، یہ خاصہ ہے مکتب اہل بیت کا۔ ایک اور نقطہ جو عرض ہوا تھا گزشتہ جلسے میں، وہ یہ ہوا تھا کہ اصول عملیہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں جو کسی خاص باب کے ساتھ مخصوص ہیں، یا کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جو مخصوص تو خاص باب کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ فقط موضوعات میں جاری ہوتے ہیں، شبہات موضوعیہ میں جاری ہوتے ہیں۔ اچھا، شبہات موضوعیہ کیا ہے؟ ایک دن رکیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ مثلا جیسے اصالت الصحہ، اگرچہ مصنف نے اس اصالت الصحت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک باب کے ساتھ مخصوص ہے، نہ، اصالت الصحت اصل عملی ہے اور فقہ کے کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ سامنے والا جو عمل انجام دے رہا ہے، چاہے اس کا تعلق کتاب الطہارت سے ہو، کتاب الصلاۃ سے ہو، کتاب الصوم سے ہو، جس عمل کو اس نے انجام دیا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے اس نے صحیح انجام دیا یا غلط انجام دیا، آپ اس کے فعل کو صحت پر حمل کریں۔ تو اصالت الصحت ایک باب سے مخصوص نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے نے آپ کے سامنے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، آپ کو شک ہو رہا ہے یار اس نے واقعاً وضو صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، آپ اس کے فعل کو صحت پر حمل کریں، آپ کہیں کہ اس نے وضو صحیح کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس کی نماز کے بارے میں آپ شک کریں، اس نے نماز صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے، آپ کہیں کہ اس نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے روزے کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اس نے روزہ صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہے، آپ سمجھیں کہ اس نے روزہ صحیح رکھا ہے۔ اسی طریقے سے باب البیع میں چلے جائیں، اس نے جو فلاں معاملہ انجام دیا ہے، صحیح انجام دیا ہے یا غلط انجام دیا، آپ کہیں کہ اس نے معاملہ صحیح انجام دیا۔ تو اصالت الصحت کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،
یہ مثال مصنف کی یہاں پر اس اعتبار سے مزیدار نہیں ہے کہ کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص ہے. اچھا تمام ابواب میں جاری ہے، پھر بھی اس کو آپ قواعد میں ذکر کرتے، علم اصول میں ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ فقط اور فقط شبہات موضوعیہ کے ساتھ خاص ہے، شبہات حکمیہ میں جاری نہیں ہوتا، کہ اس کی وضاحت اپنے مقام پر. لہذا انہوں نے جو اصالت الصحت کو مختص بباب دون باب کے ساتھ خاص کہا، یہ بات درست استاد کی نہیں ہے. اس کو آپ کہیں کہ یہ اس وجہ سے علم اصول میں مطرح نہیں ہو رہا کیونکہ یہ شبہات موضوعیہ کے ساتھ خاص ہے. اس کی اصل علت یہ ہے کہ بہرحال اس کی طرف اشارہ کر دیا. آتے ہیں اصول عملیہ کی طرف کہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں اور شبہات موضوعیہ یا شبہات حکمیہ جو بھی ہو ان تمام کے اندر یہ جاری ہوتے ہیں. کل میں نے اجمالی طریقے سے ان 4 اصول عملیہ کے مجاری کو ذکر کیا تھا. مجاری یعنی ان کے جاری ہونے کی جگہ، جہاں پر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ان 4 اصول عملیہ کی مجاری کیا ہے؟ تو بندہ حقیر نے اجمالی بیان ذکر کیا تھا جو استاد نے پہلے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جہاں پر آپ کو کسی شے کے بارے میں شک ہو رہا ہے یا تو اس کی حالت سابقہ کا لحاظ کیا جاتا ہے یا حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا. اگر حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے تو وہاں پر استصحاب جاری ہوگا. اگر حالت سابقہ کا لحاظ نہ کریں تو یا تو شک اصل تکلیف میں ہے یا شک اصل تکلیف کے بارے میں نہیں ہے. اگر شک اصل تکلیف میں ہے وہاں پر براءت کو جاری کریں گے، اور اگر شک اصل تکلیف میں نہیں ہے تو وہاں پر یا احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن نہیں ہے. اگر احتیاط ممکن ہے وہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے، اور اگر احتیاط ممکن نہیں ہے تو وہاں پر اصل عملی میں سے تخییر کو جاری کریں گے. یہ اجمالی بیان تھا جو میں نے کل ذکر کیا تھا. آج اس کی انشاءاللہ توضیح اور وضاحت دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں وضاحت اس طریقے سے ہے، توجہ کریں میری طرف. ایک مکلف ہے، وہ بیچارہ کسی حکم کے اندر یا موضوع حکم کے اندر شک کر رہا ہے. ہر ایک کے لیے مثال دیتا ہوں. مثلا اس کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا میرا وضو ٹوٹ گیا. صحیح ہے، اپنے وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے، اس کا وضو ہے یا وضو نہیں ہے. حالانکہ اس نے پہلے وضو کیا تھا، اس کو یقین ہے کہ میں نے پہلے وضو کیا تھا، لیکن بعد میں شک ہو رہا ہے کہ آیا میرا وضو ہے یا نہیں ہے، شاید وہ وضو ٹوٹ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بس پہلے وضو تھا، بعد میں شک کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بندہ کیا کرے گا، یہ اپنی اسی حالت سابقہ کو مد نظر رکھے گا کہ پہلے وضو تھا، یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ وہ تم اپنی حالت سابقہ کو ابھی بھی باقی سمجھو. یعنی جو تو نے پہلے وضو کیا تھا اس کے بارے میں تو تمہیں یقین ہے، بعد میں تمہیں شک ہو رہا ہے کہ تمہارا وضو ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، اب بھی اپنے آپ کو وضو کے ساتھ سمجھو. یہ ہو جائے گا پہلا مورد، پہلا مجرا، کہ شک ہے لیکن حالت سابقہ کا لحاظ کیا جا رہا ہے. شارع کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حالت سابقہ کا لحاظ کرو. کہ یہ مورد کس کا تھا؟ استصحاب کا تھا. بس استصحاب اصل عملی میں کہاں پر جاری ہوگا؟ جب اس شک کی گزشتہ ایک حالت ہو
اور اس حالت کے بارے میں انسان کو یقین تھا، بعد میں شک ہو رہا ہے، تو شارح کہہ رہا ہے کہ اپنے اسی یقین سابق کو باقی رکھو، کہ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں آپ کی زندگی میں۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا لباس نجس تھا، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے اپنے اس نجس لباس کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی حالت سابقہ کو باقی رکھو۔ جو یقین تھا کہ نجس تھا، لیکن پاک ہونے کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں پاک کیا ہے یا پاک نہیں کیا، تو اب بھی اس کو نجس سمجھو، یعنی نجس ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے ظہر کی نماز پتہ نہیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اب یہاں پر حالت سابقہ کیا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی تھی، اب بھی سمجھو کہ تو نے نہیں پڑھی۔ بس پہلی صورت یہ ہے کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ اس کی حالت سابقہ کو دیکھیں، پہلی حالت کو دیکھیں، وہاں پر آپ کی یقینی صورت کوئی ہے یا یقینی صورت نہیں ہے۔ اس حالت سابقہ کی یقینی صورت کو تمہیں باقی رکھنا ہوگا، اور بعد میں جو شک ہو رہا ہے اس کی اعتنا نہ کرو۔ یہ مجرا اور مورد ہو جائے گا استصحاب کا۔ پس استصحاب کہاں پر جاری ہوگا؟ جب حالت سابقہ معتبرہ ہو، ایک معتبر حالت سابقہ ہو۔ اس معتبر کی قید اس لیے لگا رہا ہوں، انشاءاللہ استصحاب کے بحث میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم حالت سابقہ کا لحاظ کرنے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر فلسفہ ہے، وہ میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ اگر یہاں پر بیان کروں گا آپ کا ذہن مشوش ہو جائے گا۔ چند دن انتظار کریں، انشاءاللہ استصحاب کے بحث میں پہنچیں گے، وہاں پر آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس پہلا مجرا جو اصل عملی کا استصحاب کا مجرا ہے وہ ہمارے لیے روشن ہو گیا کہ حالت سابقہ ہے اور اس حالت سابقہ کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ اصالت استصحاب ہوگا، اصل استصحاب۔ تفصیلات استصحاب کی کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، وہ اپنے مقام پر آئیں گے۔ دوسری صورت، حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، تو اب جو آپ کو شک ہو رہا ہے وہ بذات خود تکلیف کے اندر شک ہو رہا ہے، حکم کے اندر شک ہو رہا ہے۔ اصل آپ کی تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یعنی شرعی تکلیف، آپ کی عرفی تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہے۔ عرف میں تکلیف کہتے ہیں یعنی درد، یہاں پر جو تکلیف کہہ رہے ہیں یعنی شارع کی جانب سے جو ذمہ داری آپ کی گردن پر ہے، واضح ہے کہ یہ مراد ہے۔ حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کر رہے، بلکہ اصل تکلیف کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے۔ مثال اس کی بھی ہزاروں ہیں۔ سگریٹ پینے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، شرب توتن، سگریٹ پینا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، حالت سابقہ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل تکلیف کے بارے میں بھی شک ہے، پتہ نہیں حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر براءت جاری ہوگا، یعنی اگر آپ کو شک ہو کہ آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے تو وہاں پر براءت جاری کریں گے، آپ کہیں گے کہ حرام نہیں ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس کے شرائط کیا ہے ان کو ہم بیان کریں گے، لیکن اصل تکلیف کے بارے میں شک ہو وہاں پر آپ براءت جاری کریں گے۔ اچھا، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت کیا ہے؟ جب حالت سابقہ کا لحاظ بھی نہیں کر رہے، اصل تکلیف بھی معلوم ہے، اصل تکلیف کا بھی پتہ ہے، لیکن متعلق تکلیف میرے لیے روشن نہیں ہے، جس کے ساتھ تکلیف کا تعلق ہے وہ میرے لیے روشن نہیں ہے۔ مثال، مجھے پتا ہے کہ جمعے کے دن، روز جمعہ، زوال شمس کے وقت ایک نماز میری گردن پر ہے، اصل تکلیف میرے لیے روشن ہے کہ ایک نماز میں نے پڑھنی ہے، لیکن متعلق نماز میں تردید ہے۔
آیا وہ نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اصل تکلیف آپ کے لیے روشن ہے، لیکن متعلق تکلیف میں شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے۔ یا ایک اور مثال دو، مثلا دو ظرف، دو گلاس آپ کے سامنے پڑے ہوئے اور دونوں کے اندر پانی ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک نجس ہے، لیکن کون سا نجس ہے یہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ اصل نجاست کا علم ہے، لیکن متعلق نجاست کیا ہے؟ یہ ظرف ہے یا یہ ظرف ہے، یہ برتن ہے یا وہ برتن ہے، یہ آپ کے لیے مشکوک ہے۔ تو پس کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے اصل تکلیف روشن ہے لیکن متعلق تکلیف مردد ہے، متعلق تکلیف کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ یا اس کو علمی زبان میں ایسے بھی کہتے ہیں اصل تکلیف کا علم ہے لیکن مکلف بہی کے بارے میں شک ہے۔ مکلف بہی یعنی متعلق تکلیف، جس کے بارے میں تکلیف ہے اس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے۔ تو اس کی دو صورت ہے، یا تو اس مورد میں احتیاط ممکن ہے، وہاں پر ہم اصالت الاحتیاط کو جاری کریں گے، جیسا کہ یہی مثال روز جمعہ زوال شمس کے وقت ایک وجوب نماز میری گردن پر ہے، لیکن پتہ نہیں وہ نماز ظہر ہے یا نماز جمعہ ہے، اور یہاں پر احتیاط بھی ممکن ہے، نماز ظہر بھی پڑھے نماز جمعہ بھی پڑھے، احتیاط ممکن ہے۔ یا اسی طریقے سے دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے، یا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے، اصل تکلیف معلوم ہے کہ نجاست ہے، متعلق نجاست کا پتہ نہیں ہے، مکلف بے مشکوک ہے، احتیاط بھی ممکن ہے، دونوں ظروف کے اندر جو پانی ہے اس کو باہر پھینک دے، نہ پیئیں کوئی بھی، خوب احتیاط ممکن ہے۔ اگر احتیاط ممکن ہے تو یہاں پر آپ اصالت الاحتیاط کو جاری کریں گے۔ اچھا، تین مورد ہو گئے۔ چوتھا وہی صورت ہے، تیسری والی صورت، حالت سابقہ کا لحاظ بھی نہیں کر رہے، اصل تکلیف بھی معلوم ہے، شک کہاں پر ہے؟ مکلف بے میں ہے، اصل تکلیف بھی معلوم ہے لیکن احتیاط ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں پر تخییر ہے، آپ کو اختیار ہوگا۔ مثال، ایک مردہ آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا، اس کو دفن کرنا واجب ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے۔ اب یہاں پر کیا کروں؟ احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، کہتے ہیں جب احتیاط ممکن نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ چار اصول عملیہ کا اجمالی بیان کہ جس سے تقریباً تعریف بھی آپ کے لیے روشن ہو جاتی ہے، تفصیلات انشاءاللہ 4 فصول کے اندر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آ جائیں عبارت کی طرف، یہاں پر پہنچے تھے وَأَمَّا الْأُصُولُ الْعَمَلِيَّةُ الْعَامَّةُ، فرماتے ہیں کہ لیکن اصول عملیہ عامہ جو عمومیت رکھتے ہیں، کسی ایک باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی ایک باب میں جاری نہیں ہو رہے بلکہ تمام ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ التی یتمسک بها المستنبط، کہ جن کے ساتھ مستنبط یعنی فقیہ تمسک کرتا ہے، فی جمیع ابواب الفقہ، فقہ کے تمام ابواب میں، فہی اربعۃ، اما الاصول العملیۃ العامۃ فہی اربعۃ، یہ 4 ہے۔ تو عرف ببیان مجاریہا، ان کا 4 ہونا حصر عقلی کے ساتھ ثابت ہے، اور ان 4 کے مجاری 4 ہیں، یہ حصر
عقلی کے ساتھ ثابت ہے۔ بے بخشید جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اصول عملیہ کا 4 ہونا حصر استقراء کے ذریعے سے معلوم ہے، اور ان کے مجاری کا 4 ہونا حصر عقلی کے ساتھ ثابت ہے۔ نقطے پر توجہ کریں، ان کا 4 ہونا حصر عقلی سے حصر استقرائی سے ثابت ہے، یعنی استقراء کیا، ڈھونڈا، ہمیں یہ 4 ہی ملے، لیکن ان کے مجاری 4 ہیں، یہ حصر عقلی کے ساتھ ثابت ہے۔ تو عرفو بے بیان مجاریہا، ان کے مجاری کے بیان سے ان کا پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ہیں۔ کیوں بھائی، کیسے؟ اب بیان کر رہے ہیں ان کے مجاری کو کہ یہ کہاں کہاں پر جاری ہوتے ہیں۔ لِأَنَّ شَكَّ اما ان تلاحظ فیہ الحالۃ السابقۃ او لا، یا تو شک میں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے گا یا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے یقین سابق جو ہے اس کا لحاظ کریں گے یا لحاظ نہیں کریں گے۔ عرض ہوا کہ لحاظ کی تعبیر کیوں کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ استصحاب کے بعد میں بیان کریں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی حالت سابقہ ہے یا نہیں ہے، نہ، حالت سابقہ کا لحاظ کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے حالت سابقہ ہو لیکن حالت سابقہ کا لحاظ نہ کریں۔ تفصیل انشاءاللہ استصحاب کے بعد میں، یا حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے گا یا نہیں۔ وعلی الثانی یعنی اولا، لا، اگر حالت سابقہ کا لحاظ نہ ہو، اما ان یکون الشک فی اصل تکلیف اولا، یا شک بذات خود تکلیف کے بارے میں ہے یا تکلیف کے بارے میں نہیں ہے۔ وعلی الثانی، اگر شک اصل تکلیف کے بارے میں نہ ہو، اما ان یمکن الاحتیاط اولا، یا اس میں احتیاط ممکن ہوگا یا نہیں۔ فالاول مجرى الاستصحاب، پہلی صورت جب حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے وہ استصحاب کے اجرا کی جگہ ہے، مجرا استصحاب ہے، وہاں پر آپ استصحاب کو جاری کریں گے۔ وثانی یعنی جب شک اصل تکلیف میں ہو، وثانی مجرى البراءہ، اصل تکلیف کے بارے میں شک ہو۔ والثالث یعنی اصل تکلیف کے بارے میں شک نہ ہو لیکن احتیاط ممکن ہو، وہاں پر احتیاط۔ والرابع، شک اصل تکلیف میں نہیں ہے اور احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، وہاں پر تخیر کو جاری کریں گے۔ یہ اصول عملیہ کے مجاری ہیں۔ البتہ انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں پتہ چلے گا کہ ان مجاری کے بارے میں بھی علماء کے مابین بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت ہی نقض و ابرام ہے۔ بعض کہتے ہیں یوں بیان کرو، یوں نہ کرو، بعض دوسرے طریقے سے، بعض تیسرے طریقے سے، کہ ہم ان تفاصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہماری پہلی کتاب ہے۔ فی الحال جو یہ آپ کو بیان کیا گیا اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، باقی اس کے اندر جو نقض و ابرام ہے انشاءاللہ رسائل میں پڑھیں گے، پھر کفایہ میں پڑھیں گے، پھر اگر آپ کو خدا نے توفیق دی تو درس خارج میں بھی پڑھیں گے۔ توضیحہ، فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی وضاحت کرے، ہر ایک مجرا کی وضاحت کرے، مجاری اصول عملیہ کی توضیح۔ پہلا مورد مجرا استصحاب، استصحاب کہاں جاری ہوگا؟ اذا شک المکلف فی حکم، یعنی حکم شرعی ہے، جب مکلف کسی حکم شرعی میں شک کرے، او موضوع، یا حکم شرعی کے موضوع میں شک کرے، یار کی وضاحت استصحاب میں تفصیل سے آئے گی۔ کما اذا کان علی طہارت، جیسے مثلا، بے بخشید عبارت کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا میں نے، اذا شک المکلف فی حکم او موضوع کان علی یقین منہ فی السابق، فرماتے ہیں کہ یا حکم میں یا موضوع میں شک ہو جبکہ
وہ حکم یا موضوع سابق یعنی پہلے زمانے میں یقینی ہو، پہلے اس حکم کے بارے میں یا موضوع کے بارے میں یقین تھا، بعد میں شک ہو رہا ہے۔ مکلف شک کرے کب؟ جب پہلے اس کے بارے میں یقین تھا۔ مثال خود دے رہے، کما اذا کان علی طہارت، اس کو یقین تھا کہ میں طہارت کی حالت میں تھا، وضو کیا تھا میں نے، ثم شک فی ارتفاعها، بعد میں مکلف آ کر اس طہارت کے ارتفاع میں شک کرے، بعد میں آ کر شک کرے کہ میرا وضو ختم ہوا یا وضو ختم نہیں ہوا۔ فبما ان الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ غیر ملغاۃ، کیونکہ جو حالت سابقہ ہے وہ ملحوظہ ہے، یعنی اس کا لحاظ کیا گیا ہے اور اس کو ملغا قرار نہیں دیا گیا، یعنی اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس صورت میں تکون مجرى الاستصحاب، یہ مورد استصحاب کا مجرا ہوگا، یہاں پر استصحاب کو جاری کریں گے، یعنی وہ یقین سابق کو باقی رکھیں گے۔ علی الشروط المقررۃ فی محلها، انہی شروط کے مطابق کہ جن کو مقرر کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے اپنے مقام پر، ان شرائط کے مطابق استصحاب کو جاری کرے گا۔ دوسرا، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، اگر حالت سابقہ کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، یعنی اس حالت سابقہ کو شارع نے معتبر نہیں سمجھا یا اصلاً حالت سابقہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں۔ وَتَعَلَّقَ الشَّكُّ بِأَصْلِ التَّكْلِيفِ، اور شک بھی اصل تکلیف کے بارے میں ہے۔ کما اذا شک، جب مکلف شک کرے، فی حرمت التدخین، سگریٹ پینے کے بارے میں، سگریٹ تدخین حرام ہے یا حرام نہیں ہے، فَهِيَ مَجْرَى الْبَرَاءَ، تو یہ براءت کا مورد ہوگا۔ تین، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، جب حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو، یعنی اس کا لحاظ نہیں کر رہے، وعلم، اور مکلف جانتا ہے، یا وعلم، اور پتہ ہو، باصل التکلیف، اصل تکلیف بھی معلوم ہو، ولیکن شک فی متعلق ہی، لیکن مکلف شک کر رہا ہے اس کے متعلق کے بارے میں، وکان الاحتیاط ممکنا، اور احتیاط بھی ممکن ہے۔ دیکھا یہاں پر کیا ہے، حالت سابقہ کا لحاظ نہیں ہے، اصل تکلیف بھی معلوم ہے، لیکن متعلق شک مشکوک ہے، احتیاط بھی ممکن ہے، یہاں پر مجرا احتیاط ہے۔ مثال، کما اذا علم بوجوب الصلاۃ یوم الجمعہ، جس طریقے سے ہمیں معلوم ہو کہ جمعے کے دن نماز واجب ہے، لیکن وترددت بین الظہر والجمعہ، لیکن وہ نماز ظہر اور جمعہ میں مردد ہے۔ واجب تو ہے، اصل تکلیف پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن متعلق نماز کا پتہ نہیں، وہ ظہر ہے یا جمعہ ہے۔ یا او علم بوجود النجاسہ، نجاست کا علم ہو، نجاست معلوم ہو، لیکن وتردد بین الاناءین، لیکن دو ظرفوں کے مابین مردد ہے، یہ برتن ہے یا یہ برتن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں احتیاط بھی دونوں جگہوں پر ممکن ہے، ظہر اور جمعہ دونوں کو پڑھو، ان دونوں ظرفوں کو دور پھینک دو، احتیاط ممکن ہے۔ تو فَهِيَ مَجْرَى الْاحْتِيَاطِ، یہ احتیاط کا مجرا ہے، یہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے۔ دو مثالیں مصنف نے دی ہیں، ایک شبہات حکمیہ کی اور ایک شبہات موضوعیہ کی۔ شبہات حکمیہ کیا ہے، شبہات موضوعیہ کیا ہے، انشاءاللہ کل سے اس کے بارے میں وارد ہو جائیں گے، کل پتہ چلے گا۔ 4، اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، جب حالت سابقہ کا لحاظ نہ کیا جائے، وعلم باصل التکلیف، اصل تکلیف بھی معلوم ہو، وکان الاحتیاط غیر ممکن، اور احتیاط بھی ممکن نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں
مثال کما اذا علم ان احد الفعلین واجب والآخر محرم، جس طریقے سے ہمیں پتہ چلے کہ دو فعلوں میں سے ایک واجب ہے اور دوسرا حرام ہے، واشتبہ احدہما بالآخر، ایک دوسرے سے مشتبہ ہو گیا ہے، مسلمان کو دفن کرنا واجب، کافر کو دفن کرنا حرام، اب کیا کروں؟ ایک بندہ میرے سامنے پڑا ہے میت، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اب کیا کروں؟ حکم کا تو پتہ ہے، اگر مسلمان تو دفن کرنا واجب، اگر کافر تو دفن کرنا حرام، اب کہاں جاؤں؟ فَهُوَ مَجْرَى التَّخْيِيرِ، یہ تخییر کا مورد ہے، فَيَجِبُ إِتْيَانُ أَحَدِهِمَا وَتُرِكَ الْآخَرُ مُخَيَّرًا، کہ یہاں پر دو والا مثال دیا ہے انہوں نے، میں نے ایک ہی مورد میں آپ کو مثال دیا، ٹھیک ہے؟ مثال اس کی مثال دوں، اسی مثال کے اندر اگر دو والا موارد لے کر آئے آپ، ایک کا مورد نہ لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یعنی کیسے کہہ رہے ہیں؟ اذا علم ان احد الفعلین واجب، مثلا اس نے قسم اٹھایا ہے کہ میں قرآن مجید کی قرأت کروں گا، صحیح؟ والآخر محرم، اور دوسرا فعل کیا ہے؟ حرام ہے، کہ اس نے قسم اٹھائی ہے وہاں پر کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اب فعل ایک ہی ہے، ایسے مثال ہوگی، قسم اٹھائی ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، واجب کیا ہے میں نے اپنے اوپر، مثلا قرأت کتاب قرآن مجید، اور حرام ہے، قسم اٹھائی ہے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا، تو یہاں پر کیا کرے؟ لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس چیز پر، دیکھیں مثال کو دوبارہ بیان کرتا ہوں بے بخشید، مثال کو اس طریقے سے سمجھیں تاکہ یہ عبارت تھوڑی سی روشن ہو جائے۔ میں نے جو مثال دی وہ تو ایک ہی مورد تھا اور بالکل روشن تھی، اس صورت میں بالکل واضح ہے کہ وہاں پر ایک ہی شے ہے، اس کے وجوب اور حرمت کے بارے میں، وجوب اور حرمت کا مجھے پتہ ہے، صحیح ہے، لیکن اس فعل کے ساتھ یہ جو خارج میں یہ واجب ہے یا حرام ہے یہ مجھے پتہ نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو واجب ہے اس کو دفن کرنا، اگر کافر ہے تو واجب ہے اس کو، حرام ہے اس کو دفن کرنا، یہ مثال بالکل روشن ہے۔ اگر اس طریقے سے مصنف عبارت کو بیان کرتے تو ایسے تو بالکل مسئلہ روشن تھا جو بندے حقیر نے ذکر کیا، لیکن آغا نے عبارت اس طریقے سے استعمال کیا کہ وہاں پر ایک اور مثال دینی پڑے گی۔ مثال، دو فعلوں میں سے ایک فعل واجب ہے، جیسے مثلا اس نے کوئی قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہے، عہد کیا ہے، یمین ہے کہ فلاں بیع کو انجام دوں گا، صحیح ہے، یا کتاب کی قرأت کروں گا، اور دوسرا فعل حرام ہے لیکن فرد واجب اور فرد حرام بھول گیا ہے، یہ ایسے کریں درست تاکہ مثال درست ہو، فرد واجب اور فرد حرام اس کے لیے بھول گیا ہے، کراہت کتاب اور بیع ان میں سے ایک واجب ہے ایک حرام ہے، ایسے مثال دیں، کراہت کتاب اور بیع میں سے ایک واجب ہے ایک حرام ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے کراہت کتاب واجب ہے یا بیع واجب ہے، کراہت کتاب حرام ہے یا بیع حرام ہے، کیونکہ حلف اس نے ایسے اٹھایا تھا، ایک کو واجب قرار دیا تھا ایک کو حرام قرار دیا تھا، ایسے مثال بنا۔ اب کیا کرے یہاں پر؟ خلاصہ مثال سمجھ میں آئی؟ مثال کو ایک مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں، دو فعل ہے، ایک کراہت کتاب اور ایک بیع، دو فعل ہوئے نا، اب یقیناً ان میں سے ایک اس پر واجب ہے ایک حرام ہے،
کیونکہ اس نے حلف اٹھایا تھا، قسم اٹھایا تھا، یمین ہے کہ دونوں میں سے ایک کو حتمن کروں گا، دوسرے کو حتمن چھوڑوں گا۔ اب ایک واجب ہے ایک حرام ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ قراءت کتاب واجب ہے یا حرام ہے، بے واجب ہے یا حرام ہے۔ ایسے مثال بنائیں تاکہ عبارت مصنف کی روشن ہو سکے۔ کما اذا علم ان احد الفعلین واجب، جیسے معلوم ہو کہ دو فعلوں میں سے ایک واجب ہے، والآخر محرم اور دوسرا حرام ہے، ٹھیک ہے، واشتبہ احدہما بالآخر، دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو جائے، ہیں دو فعل قراءت کتاب اور بے، ایک واجب ہے ایک حرام ہے، لیکن کون سا واجب ہے کون سا حرام ہے یہ اس پر مشتبہ ہو جائے، فَهُوَ مَجْرَى التَّخْيِيرِ، یہ تخییر کا مورد ہوگا، فَيَجِبُ إِتْيَانُ أَحَدِهِمَا وَتَرْكُ الْآخَرِ، واجب ہے اس پر دونوں میں سے ایک کو انجام دے اور دوسرے کو چھوڑ دے، مخیراً اس میں اختیار ہے اس کو۔ مصنف کے مطابق یہ مثال دی، لیکن جو ابتدا میں نے مثال دی تھی وہ بالکل آسان بھی تھی، روشن بھی تھی۔ وَلْنُقَدِّمَ الْبَحْثَ عَنِ الْبَرَاءَ، ہم پہلے براءت کے بارے میں گفتگو کریں گے، ثم التخییر، دوسرے مورد میں تخییر کے بارے میں، ثم الاحتیاط، تیسرے مورد میں احتیاط کے بارے میں بحث کریں گے، ثم الاستصحاب، آخر میں استصحاب کے بارے میں بحث کریں گے۔ حفظاً للنہج الدارج فی الکتب الاصولیہ، آگا اس ترتیب کو کیوں رکھا؟ کہا کہ کیونکہ کتب اصولیہ میں یہی ترتیب آئی ہے، تو اسی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بحث کو چلائیں گے۔ عزیزان من، آپ کو ایک بندہ حقیر کی جانب سے چھوٹی سی نصیحت ہے، اصول عملیہ کے ان مباحث کو خوب اور اچھے طریقے سے پڑھیں۔ یہ مباحث آپ کو اصول فقہ کے اندر بھی نہیں ملیں گے، یہ مباحث اصول فقہ میں نہیں ہے۔ اصول فقہ بہترین کتاب ہے، لیکن متاسفانہ اس کے اندر اصول عملیہ کے بارے میں، برات، تخیر، احتیاط کے بارے میں اصلاً بحث نہیں ہے، اور استصحاب کے بارے میں مختصر مباحث ہیں۔ لہذا ان مباحث کو، برات، تخیر، احتیاط، ان کو خوب اور اچھے طریقے سے یہاں پر سمجھیں، کیونکہ اصول فقہ کے اندر بھی یہ مباحث آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہاں البتہ رسائل میں یہ مباحث ہیں تفصیل کے ساتھ، لیکن وہاں کے لیے اگر یہاں پر آپ اچھا پڑھیں گے تو ایک اچھا مقدمہ ہوگا، رسائل پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل سے ہم برات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔ عزیزان من، آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو میں یہی عرض کروں گا، ان مباحث کو خوب دقت کے ساتھ، تأمل کے ساتھ پڑھیں، مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، مطالعہ